اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ آج کی اس ہفتہ واری تعلیمی اور تربیتی کلاس کا عنوان ہے چغل خوری۔ چغل خوری کیا ہے، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، چغل خوری کے نقصانات کیا کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں انشاءاللہ العزیز دلیلوں کی روشنی میں اختصار کے ساتھ صرف اور صرف اس مقصد کے لیے بیان کروں گا کہ خود میں اپنی اسلامی تربیت کروں اور آپ لوگ سن کر اپنی زبانوں کو اس ہلاک کر دینے والی بیماری سے جو چغل خوری ہے پاک و صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، دل کا مرض بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں کوئی مرض ہو جائے کسی طرح کا تو بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور زبان میں کوئی بیماری ہو جائے تو انسان نہ کھا پیتا ہے، نہ پی پاتا ہے، اور نہ ہی بول پاتا ہے، اور بسا اوقات اس پر لگانے والی دوا بھی نہیں لگا پاتا ہے، کیونکہ وہ دو جبڑوں کے بیچ میں ہے۔ اور 3 درس سے آپ لوگ سن رہے ہیں غیبت اور اس کے نقصانات، دینی نقصانات اور دنیاوی نقصانات۔ اس سے بڑھ کر، اس سے زیادہ خطرناک، اس سے زیادہ مہلک چغل خوری ہے۔ اور آج اگر دیکھا جائے تو اسلامی سوسائٹی میں، مسلم سماج میں چغل خوری کی بیماری بہت ہی بھیانک انداز سے پھیلی ہوئی ہے اور منتشر ہے۔ چغل خوری کی بیماری یہ وہ بیماری ہے جس کی شروعات زبان سے ہوتی ہے، اور یہ بیماری خاندان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، آپس میں محبت کرنے والوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر دیتی ہے، یہاں تک کہ رشتے اور ناطے بھی کٹ جاتے ہیں۔ یہ چغل خوری ایسی خطرناک بیماری ہے، ایسا خطرناک جرم ہے کہ اس کا برا اثر سماج پر اس طرح پڑتا ہے کہ خاندان بٹ جاتے، محبت کرنے والے دلوں میں نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں پیدا ہو جاتی، اور بسا اوقات وہ رشتے جسے جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے وہ رشتے ٹوٹ جاتے، اور صلہ رحمی جو ایک اہم عبادت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اگر ہم اور آپ شریعت اسلامیہ کو، اسلامی تعلیم کو، اسلامی تربیت کو پڑھیں اور دیکھیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ مسلمانوں کی سوسائٹی کی، جو صحیح مسلمان ہیں، مسلمانوں کی سوسائٹی اور اسلامی سماج کی خصوصیات میں سے ہے، امتیازات میں سے ہے، ان کی اچھے عادات میں سے ہے کہ اسلامی سماج کے اندر، مسلم سماج کے اندر اخوت، بھائی چارگی، ہمدردی ہوتی ہے۔ اسلام نے ہماری اور آپ کی یہی تربیت کی ہے کہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں ایک دوسرے مسلمان کی محبت ہو، اور یہ محبت بناوٹی نہ ہو، بلکہ حقیقی طور پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دینی محبت کرے، اور یہاں تک
تربیت کی ہے اسلام نے کہ ہم معاشرے کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے، بھائی چارگی کے لیے، ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، خوشی داخل کرنے کے لیے، اپنے ایک مسلمان کو سادہ اور فرحاں، مسرور اور مست و منگن دیکھنے کے لیے ہمیں اسلام نے حکم دیا کہ اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو مسکراتے چہرے سے ملو، اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو مسکراتے چہرے سے ملو۔ یعنی جب کسی مسلمان سے ملاقات ہو، آمنا سامنا ہو، تو ہمارے چہروں پر مسکراہٹ کھیل رہی ہو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ کیا ہے انطلق اخاک بوجہ طلق، کہ تم اپنے بھائی سے، اپنے بھائی سے مراد اپنے مسلمان بھائی سے حساس و بساس، خوش و خرم اور مسکراتے ہوئے ملو۔ اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے گھر والوں کے سامنے اپنا چہرہ مسکراتا چہرہ بنائیں، دوسرے مسلمانوں کے سامنے بھی مسکراتا چہرہ بنائیں۔ یہ کیوں اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے؟ اس لیے تعلیم دی ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں عداوت، نفرت، ناچاکی، اختلاف، دشمنیاں، حسد نہ پیدا ہو۔ اور غیبت وہ جرم ہے، چغلخوری وہ جرم ہے، وہ نقصان پہنچانے والا گناہ ہے کہ چغلخوری کے ذریعے زمانے کی دوستیاں، زمانے کی محبتیں عداوتوں، نفرتوں میں بدل جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ چغلخوری انسان کو صرف تعلقات کاٹنے ہی کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ بسا اوقات چغلخور کی کارکردگی کے خاطر، چغلخور کے فن کی وجہ سے دو آپس میں محبت کرنے والے دلوں میں اس طرح عداوت پیدا ہو جاتی ہے کہ قتل کی بھی نوبت آ جاتی ہے، طلاق کی بھی نوبت آ جاتی ہے، گھروں کے جلانے کی نوبت آ جاتی ہے، سرے بازار ایک مسلمان کی عزت نیلام کرنے کی بات آ جاتی ہے۔ ایک مسلمان کو جبکہ دونوں میں کافی محبت تھی، چغلخور کے فنکاری کے وجہ سے ایسی دشمنی ہو جاتی ہے کہ تھانہ تحصیل کی بات ہو جاتی ہے، اور اس کی ہر غمی کو ایک مسلمان خوشی تصور کرنے لگتا ہے، اور اس کی ہر خوشی کو اپنے لیے آفت، مصیبت اور غم تصور کرنے لگتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالی نے اسلام کے اندر، قرآن مجید کے اندر، میرے بھائیوں ذرا غور سے سنیں گے، ان ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے۔ جن چیزوں کی وجہ سے مسلم سماج کے اندر اختلاف ہو، عداوت ہو، نفرت ہو، دشمنیاں ہو، گالی گلوج ہو، ناجائز طریقے سے کھانے اور ماننے کیا کیا ہو، ان ساری چیزوں کو اسلام نے منع کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اور یہ چغلخوری ہو یا غیبت یا کوئی بھی وہ کام جس سے مسلمانوں کے اندر ناچاکی، اختلاف ہو، دشمنیاں ہو، نفرتیں ہو، یہ شیطان کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 کے اندر فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا، جوا، سٹہ کو، قمار بازی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ کیوں حرام قرار دیا ہے؟ کہ یہ وہ خرابیاں ہیں جن سے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ نمازوں سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ اور یہ کارکردگی شیطان کی، اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کے آیت نمبر 91 فرماتا ہے شیطان تمہارے درمیان عداوت، کینہ، کپٹ، نفرت اور دشمنی ڈالنا چاہتا ہے۔ شیطان کا کام ہے کہ مسلمانوں کے خلاف غیر کو ابھارے اور مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف عداوت، دشمنی اور نفرت پیدا کرے۔ یہ شیطان کا کام ہے، کیونکہ شیطان تو مسلمانوں کو ہی نہیں، ساری انسانیت کو بہکانے کی ذمہ داری لے لی ہے۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے مسلمان کی عداوت ڈال دے، دشمنی ڈال دے، کینہ اور کپٹ ڈال دے۔
اسی لیے اللہ تعالی نے شراب کو، سٹہ بازی کو، جوئے کو، تھائلٹی کو حرام قرار دیا، کیونکہ یہ شیطانی کام ہے، یہ ابلیس کی اولاد کا کام ہے، اور یہ اس لیے حرام کیا ہے کہ یہ چیزیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں گی، یہاں تک کہ نماز سے غافل کر دیں گی۔ فہل انتم منتہون، تو کیا تم لوگ اللہ کے ذکر کو چھوڑنے والے ہو؟ کیا تم لوگ نماز کو چھوڑنے والے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے شراب کو اور جوا، سٹہ، قمار بازی کو اس لیے حرام قرار دیا کہ اس سے دلوں میں نفرت اور دشمنیاں آتی کہ نہیں آتی؟ آتی کہ نہیں آتی؟ ایسے ہی چغل خوری وہ عظیم گناہ اور بڑا جرم ہے، خطرناک ناسور ہے، جس کی وجہ سے اسلامی سماج کے اندر، مسلم سماج کے اندر نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں پیدا ہوتی، پیار و محبت عداوت میں بدل جاتی ہے، نفرت میں بدل جاتی ہے، جبکہ اللہ تعالی نے بندوں، مسلمانوں کے دلوں کے جوڑنے کا کام کیا، تالیف قلب کا کام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یاد کرو تم لوگ اللہ کی نعمت کو، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو اسلام کی ہدایت دے کر، اسلامی تعلیم کی ہدایت دے کر تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، یہاں تک کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، یہاں تک کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی پوری ملکیت خرچ کر دے، دو دلوں کے ملانے میں تو نہیں ملا سکتا ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ اس لیے ہر صاحب زبان کو چاہیے، اس لیے دین کے ہر پابند کو چاہیے، اسلام کے ہر مکلف کو چاہیے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ہو جسے اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، وہ اپنی زبان پر ترس کھائے اور اپنی زبان کی چغل خوری جیسے ہلاک کر دینے والی، برباد کر دینے والی بیماری سے پاک رکھے۔ جب بھی کوئی بات بولے کسی کے بارے میں، کسی کی طرف نسبت کر کے، تو پہلے دیکھ لے کہ اس بات کے بولنے میں، اس بات کے نقل کرنے میں، اس بات کو دوسرے سے کہنے میں مصلحت ہے یا فساد ہے، خیر ہے یا بھلائی ہے۔ اگر خیر زیادہ ہو تب بولے، اگر خیر ہے لیکن نقصان زیادہ ہے تب اس سے خاموش رہے اور اس کو اپنی زبان سے نہ نکالے، کیونکہ بعض علماء نے کہا کہ مباح چیزوں میں جس کے کرنے نہ کرنے سے کوئی بات، اس میں بھی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے اگر اس میں فساد زیادہ ہو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کی روایت ہے، شاید آپ لوگ سن چکے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، تم میں سے جو شخص اللہ تعالی پر اور بدلے کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ بولے تو اچھی بات بولے، ورنہ کیا کرے، وہ خاموش رہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول آپ لوگ سنیے اس سلسلے میں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے، بلکہ اپنے زمانے کے وہ ایک فقیہ امام تھے، اور ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، الام جیسی بہت ساری کتابیں ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی بولنا چاہے، بولنے کا ارادہ کرے، تو بولنے سے پہلے اسے غور کر لینا چاہیے، سوچ لینا چاہیے۔ جو بات بولنا چاہتا ہے اگر اس میں فائدہ ظاہر ہو رہا ہے، مصلحت ظاہر ہو رہی ہے، دینی مصلحت، تب بولے، اور اگر اسے ذرہ برابر ڈاؤٹ ہو، یقین نہیں، ذرہ برابر ڈاؤٹ ہو کہ بولنے میں ہو سکتا ہے فساد ہو، گڑبڑی ہو، گناہ ہو، اللہ کی نافرمانی اور معصیت ہو، تو خاموش ہو جائے یہاں تک کہ کنفرم نہ کر لے کہ بولنے میں خیر ہے کہ بولنے میں نقصان ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ غیبت کسے کہتے ہیں یہ نہیں جانتے،
چغل خوری کسے کہتے ہیں یہ نہیں جانتے. غیبت کی تعریف آپ لوگ جان چکے کہ کسی مسلمان کے پیچھے پیٹھ پیچھے یا کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو سننے کے بعد وہ ناپسند کرے، اس کو غیبت کہتے ہیں. اور اگر کسی مسلمان کے بارے میں وہ بات کہنا جو اس کے اندر نہیں ہے تو یہ تہمت ہے، اور دونوں بڑے گناہ ہیں. دونوں کیا ہے؟ بڑے گناہ. چغل خوری کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام نے چغل خوری کی تعریف کی ہے. اس تعریف کو ذکر کرنے سے پہلے میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کی زبان میں لگائی بجھائی کرنا. لگانا بجھانا ہے نا، ایک طرف لگا رہا ہے ایک طرف بجھا رہا ہے، ایک طرف آگ لگا رہا ہے، ہلاک کر دینے والی آگ لگا رہا ہے، اور ایک طرف بجھانے کا کام کر رہا. حالانکہ یہ بہت دونوں کے لیے نقصان ہے. یا نمک مرچ لگا کر کے بیان کرنا، چٹاپٹ چٹخارا. علماء نے غیبت کی تعریف کی ہے کہ فساد مچانے کے لیے، برائی کرنے کی خاطر، فساد اور گڑبڑی مچانے کے لیے ایک کی بات کو دوسرے سے کہنا، یا کسی کی عزت ریزی کے لیے، کسی کی عزت لینے کے لیے اس کی بات دوسرے سے کہنا، یہ کیا ہے؟ غیبت. ایک مسلمان کسی مسلمان کی اچھی بات دوسرے مسلمان سے ذکر کرتا ہے، یہ قابل تعریف چیز ہے، اچھی چیز ہے. لیکن ایک مسلمان کی برائی یا خامی، چاہے اس کے جسم میں برائی ہو، چاہے اس کے دھن مال، کسی بھی چیز میں، اخلاق میں، چال چلن میں برائی ہے، دوسرے سے وہ بیان کرتا ہے. مقصد کیا ہے؟ اس کی عزت ریزی کرنا، فساد مچانا، سماج میں اس کے وقار کو کھونا، اس کو بے اعتماد بنانا، فساد مچانے کے خاطر، جھگڑا لگانے کے خاطر، یا عزت لوٹنے کے خاطر. کوئی دینی مصلحت ہے؟ نہیں. عزت لوٹنے کے خاطر، بدنام کرنے کے خاطر، ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے ایک کی بات کو دوسرے سے جا کے کہنا، یہ کیا ہے؟ غیبت. یہ کیا ہے؟ چغل خوری ہے. اور میرے بھائیوں ساتھیوں، اگر آپ کا سامنا کسی ماہر فنکار چغل خور سے ہوا ہو تو آپ جانتے ہیں کہ چغل خوری کا اثر کتنا تیز ہوتا ہے. چغل خوری کا اثر، کوئی فنکار ماہر جو چغل خوری میں ماہر ہے، فنکار ہے، ہنرمند ہے چغل خوری میں، اس کی چغل خوری کا اثر کتنا تیز ہوتا ہے. اسی لیے یحییٰ ابن اقثم نے کہا ہے، امام یحییٰ نے کہا ہے کہ چغل خوری جادو سے بھی زیادہ تیز اثر کرتی ہے. جادو کہتے، جادو کی طرف پہنچ گیا، جادو بہت جلدی اثر کرتا تھا، لیکن چغل خوری جادو سے بھی زیادہ تیز اثر کرتا ہے. کیونکہ چغل خوری ایک منٹ میں، ایک سیکنڈ میں، ایک پل میں وہ کام کر سکتا ہے، چغل خور ایک منٹ میں، ایک سیکنڈ میں وہ کام کر سکتا ہے جو کام شیطان ایک سال میں نہیں کر سکتا. ایک سیکنڈ میں جو چغل خور کام کر دے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چغل خور شیطان کے عمل سے زیادہ نقصان دہ ہے. چغل خور جو ہے وہ شیطان کے عمل سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے. اور چغل خور ایک گھنٹے کے اندر، ایک منٹ کے اندر جو کام کر دیتا ہے وہ شیطان زیادہ دنوں میں نہیں کر پاتا. کیونکہ شیطان پہلے وسوسہ پیدا کرتا ہے، کسی برائی کے کام کروانے کے لیے پہلے کیا پیدا کرتا ہے؟ وسوسہ، تصور اور خیال پیدا کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن چغل خور آپ کے سامنے ہوتا ہے، اپنے چہرے سے، اپنے مہرے سے، اپنے ایکٹنگ سے، اپنے بات کرنے کے فنکاری سے آپ کے سامنے ہوتا ہے، فوراً اس کا اثر ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی کسی آدمی کو شیطان کسی معاملے میں بہکانا چاہے تو پہلے اس کے دل میں اس برائی کا وسوسہ ڈالے گا، تصور ڈالے گا، خیال ڈالے گا، تو اس میں دیر لگ سکتی ہے، لگے کہ نہیں؟ لیکن ایک چغل خور آیا رحمت اللہ کے پاس اور فنکار ہے،
رحمت اللہ کے بھی مزاج کو جانتا ہے اور عطاء الرحمان کے بھی مزاج کو جانتا ہے۔ رحمت اللہ بڑی عزت کر رہے ہیں عطاء الرحمان کی، اور عطاء الرحمان بڑا احترام کر رہے ہیں رحمت اللہ کی، بڑی دوستی زمانے سے 10 سال سے ثنائیہ میں دوستی ہے۔ وہ فنکار آیا عطاء الرحمان کے پاس، مولانا رحمت اللہ کو جانتے ہیں؟ ہاں بھائی میرے دوست ہیں، یہ ہیں وہ۔ ارے وہ تو اپنے ورثہ میں آپ کے بارے میں ایسی بات کہہ دیا مولانا کہ اب میں کیا بتاؤں، میں تو کچھ بول رہے، آپ کے سامنے کیا بولوں، رحمت اللہ کی کیا عزت، مولانا ہے آپ، اتنی بڑی بات کہتے تو مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو بھائی کیا کہہ دیا؟ کوئی ایسی بات کہہ دیا جو رحمت اللہ کبھی میرے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، اور کہہ دیا تو میرا دماغ کیا ہوگا، یا میرے خلاف اٹھا آپ سے کہہ دیا تو کیا ہوگا؟ شیطان تو وسوسہ تصور پیدا کرتا تھا، یہ چغل خور آپ کے سامنے ہے، چغل خور آپ کے سامنے ہے۔ دوسری مثال لو جو اکثر سماج کے اندر ہے، فون کیا کسی نے اپنی اہلیہ کے پاس، ساس بہو میں کس طرح چغل خوری ہوتی ہے، اور چغل خوری کا اثر بیٹا ماں سے محروم ہو جاتا ہے اور ماں بیٹے سے محروم ہو جاتی ہے، یا شوہر بیوی سے محروم ہو جاتا ہے اور بیوی شوہر سے محروم ہو جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ فون کیا آپ نے اپنی بیوی کے پاس، کیا ہے، ٹھیک ہے، کیا ہوا بھائی، کچھ نہیں، کیا ہوا، چکی میں پس گئی، کیا ہوا بھائی، خرچے تو بھیجا ہوں، کیوں رو رہے بھائی، باہر ہوں مت رو، میری میڈم، میری محبوبہ، میرے امو کی امی، کیا ہوا؟ فنکار ہے، ہنسو نہیں۔ میں کہیں نہیں جاتی ہوں، تمہاری امی مجھے کہتی ہے کہ ایسی ایسی ہے۔ فون رکھو، فون، السلام علیکم امی جان، کیا ہوا، کیا بات ہے، گھر کا ماحول کیوں خراب ہے، آپ نے میری بیوی کو ایسا کیوں کہا؟ نہیں بیٹا کس نے کہا؟ نہیں میں نے سنا ہے، نہیں میں نے سنا ہے۔ ماں بھی فنکار چغل خور ہے، ماں بھی فنکار چغل خور ہے۔ ارے بیٹا گھر کی عزت تو رہنے دے، لے جا اپنی کو، ایسی پور کو نہیں لے، اس کے اندر تو یہ آپ باہر ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے، بات سن رہے ماں کی، دردناک انداز میں آپ کے دلوں میں تصور ہے کہ 9 مہینہ اس نے مجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ آپ کے دلوں میں یاد ہے حدیث رسول کہ خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنے بچوں کے لیے اچھا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ دونوں طرف ہے، فنکار چغل خور بیوی، فنکار چغل خور ماں نے ایسا بیٹے کو 2 چکی میں ڈال دیا کہ خاندان ٹوٹ گیا، اور بچے بنا باپ ہو گئے، بنا ماں ہو گئے، بہو گئی، ماں گئی، اور گھر بالکل فتنہ اور فساد کا آماج کا ہے۔ ہوتا ایسا کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ شیطان تو وسوسہ ڈالتا کہ یار مام نے میری بیوی کہاں جاتی، کیا کرتی، یا وہ یا عدالت سن رہے، عدالت سامنا ہے۔ جو چغل خور شیطان سے کہیں زیادہ تیز اور جادو سے کہیں زیادہ تیز اثر کرتا ہے۔ اسی لیے اگر کسی کے سامنے کوئی کسی کی چغل خوری کرے تو اسے کیا کرنا چاہے، بات آگے آ رہی ہے میرے بھائیوں۔ گندگیوں میں سب سے گندگی، فساد پیدا کرنے کے آلات میں سب سے بڑا آلہ چغل خوری ہے۔ اور اگر دیکھا جائے اسلامی نقطہ نظر سے جو چغل خور آج کا یا کب کسی بھی زمانے کا سب سے بڑا دہشت گرد اور آتنکواد ہے، کیونکہ چغل خوری کے ذریعے سے باپ بیٹے میں نفرت ہو جاتی ہے، ماں بیٹے میں نفرت ہو جاتی ہے، بھائی بھائی میں نفرت ہو جاتی ہے۔ دیکھو ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں، ایک ساتھ کھیلے ہیں، لیکن کوئی فنکار چغل خور آتا سگے بھائی کے دلوں میں نفرتیں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے اور سب سے خبیث بیماری ہے، لیکن اتنی خطرناک بیماری ہونے کے باوجود اللہ ہم سب کی زبانوں کی حفاظت فرمائے غیبت اور چغل خوری سے، آمین۔ آج سماج کی اکثریت اس خطرناک مہلک بڑے گناہ جیسی بیماری میں ملوث ہے۔ عوام کو کون کہے، دانشوران قوم بھی چغل خوری کی وجہ سے سماج کے اندر اور بہت ساری چیزوں میں اختلاف، عداوتیں، نفرتیں پیدا کرتے، اتنی زیادہ عام ہے
کہ عوام تو عوام، رہنمائے قوم، دانشوران قوم، سند یافتہ مبلغین بھی اس سے بری اور پاک نہیں ہے، اور اس کا برا اثر ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے، ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کے بھائی یا آپ کے کسی بہن کی نیت خراب ہو گئی آپ کی جائیداد پر یا آپ کی عزت پر، اور وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، تو چونکہ آپ باہر ہیں، آپ سن رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے ہیں، باپ کا کان بھر بھر کر آپ کے خلاف، باپ کا کان، ماں کا کان، سماج کے اچھے لوگوں کا کان آپ کے خلاف جھوٹ گڑ گڑ کے بھر بھر کر کے آپ کو باپ سے محروم کر دیتا ہے سماج میں یہ چیز کہ نہیں؟ آپ کو ماں سے محروم کر دیتا، ورنہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو بددعا نہیں دے گا، کوئی ماں اپنے بیٹے کو بددعا نہیں دے گی، کوئی بیوی اپنے شوہر کو ریتے سے بات نہیں کرے گی۔ یہ ہمارے یہاں کی سنسکرتی ہے، ہمارے یہاں کی یہ تہذیب ہے، ہمارے دین کی تہذیب ہے۔ لیکن چغل خور اگر گھرانے میں پیدا ہو جائے، سماج میں پیدا ہو جائے، دوست احباب میں پیدا ہو جائے، تو ایک سیکنڈ کے اندر وہ بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے کہ صدیوں کی محبتیں، صدیوں کا پیار، صدیوں کا اتفاق اتحاد، صدیوں کی ہمدردی اور صدیوں کی محبت بہت بڑی عداوتوں اور دشمنیوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر یہاں تک بھی نوبت آ جاتی ہے کہ خاندان ٹوٹ جاتا ہے، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور قتل و غارت گری کا بھی موقع آ جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے قرآن اور حدیث کو دلیل بنا کر پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ چغل خوری حرام اور ناجائز ہے۔ کچھ موقع پر غیبت جائز ہے، کچھ شرطوں کے ساتھ غیبت جائز ہے، کچھ شرطوں کے ساتھ کچھ حالات میں جھوٹ جائز ہے، جبکہ جھوٹ بڑا گناہ ہے، غیبت بڑا گناہ ہے، لیکن کچھ جگہوں پر، 3 جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، کچھ شرطوں کے ساتھ غیبت کرنا جائز ہے، جو میں نے پچھلے درس میں بتایا۔ کسی بھی حالت میں چغل خوری جائز نہیں، کیونکہ چغل خور کی نیت ہے فساد برپا کرنا، گڑبڑی پیدا کرنا، کسی کی عزت کو بے عزتی میں بدلنا، مقصد ہی چغل خور کا فساد پھیلانا۔ اس لیے چغل خوری کو سارے علماء کرام نے قرآن کریم کی آیات اور احادیث نبویہ کی روشنی میں حرام قرار دیا، اور کسی بھی حالت میں چغل خوری جائز اور درست نہیں ہے، اور اس کی ایک دلیل نہیں، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اللہ تعالی نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ تعلیم دی، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ۔ عیب گو کو جو عیب بیان کرنے والا ہو دوسروں کا، اور جو دوسروں کی عیب بیان کرتا ہے وہ بہت بڑا جھوٹا ہوتا ہے، جانیے۔ عیب گو، عیب بیان کرنے والے اور چغل خور کی آپ خاطر اور مدارات نہ کیجیے، آپ ان کی بات کو نہ سنیے، آپ ان کی بات کو نہ مانیں۔ اگر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے رہا سورہ نون، سورہ قلم کے اندر، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ۔ جھوٹ گو اور چغل خور کی خاطر اور مدارات نہ اندر سے کیجیے نہ اوپر سے کیجیے، اس کی عزت نہ کیجیے، اس کی بات کو نہ مانیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ ہمزہ کے اندر باقاعدہ دھمکی اور الٹیمیٹم دیا، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ہر عیب گو اور چغل خوری کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے، قرآن کہتا ہے ہلاکت ہے، بربادی ہے، اور جہنم کا ایک حصہ ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، آپ اکثر سنتے ہوں گے سورہ قاف کی تلاوت جمعہ کے دن نمازوں میں لوگ کرتے ہیں، خطبہ جمعہ میں اکثر لوگ کرتے ہیں۔ سورہ قاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ قاف کی آیت نمبر 18، ذرا غور سے سنیے گا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو بھی زبان سے ہم بکتے ہیں، اور چغل خوری کس سے ہوتی ہے مطلب بھائی؟ زبان سے۔ جو بھی ہم زبان سے کہتے ہیں، بکتے ہیں، بولتے ہیں،
اس کو لکھنے والے، نوٹ کرنے والے نگہبان فرشتے موجود ہیں، سب لکھ رہے ہیں کہ ہم اچھی بات بول رہے ہیں کہ ہم بری بات بول رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو زبان کو بدبو کرنے والی چیز جھوٹ بھی ہے، زبان کو بدبو کرنے والی چیز غیبت بھی ہے، زبان کو بدبودار کرنے والی چیز تہمت بھی ہے، زبان کو گندی اور بدبودار کر دینے والی چیز حرام خوری، حرام نوشی، حرام کھانا، حرام پینا بھی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ زبان میں گندگی پیدا کرنے والی چیز چغل خوری ہے، کہ کسی کی بات کو بنا کسی ضرورت کے دوسرے سے نقل کرنا تاکہ دونوں میں کیا ہو، جھگڑے ہو، لڑائیاں ہو، محبت ختم ہو، دشمنیاں جنم لے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے اور چغل خوری سے بچائے، اور آپ سب کو بچائے، ہمارے بال بچوں کو بچائے، آمین۔ صبح ہم اٹھتے ہیں، رات میں کھانا کھائے ہوتے ہیں، مچھلی کھائے ہوتے ہیں، گوشت کھائے ہوتے ہیں، روٹی دال سبزی کھائے ہوتے ہیں۔ پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ جب بھی سو کے اٹھتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام منجن اور برش استعمال کرتے ہیں، یا داتن اور مسواک استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں خود اپنی زبان کی گندگی کا احساس ہے، ہماری زبان سے بدبو آ رہی ہے، خود ہمیں احساس ہے، یا ہمیں نماز پڑھنے جانا ہے، سجدے میں فرشتے رہتے ہیں، یا ہمیں ابھی ہو سکتا ہے کفیل سے ملنا ہو یا دوست سے ملنا، اپنی بدبو کو ہم صاف کرتے ہیں، اپنی بدبو کو ہم صاف کرتے ہیں۔ صحیح بات نہیں ہے؟ حالانکہ کسی حرام چیز کے کھانے اور پینے اور بکنے سے زبان میں بدبو نہیں آئی، ایک فطری چیز ہے۔ صاف کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ صاف کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ اس سے کہیں زیادہ بدبو پیدا ہوتی ہے زبان کے اندر چغل خوری کرنے سے، کیونکہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغل خور جنت میں داخلے کی اجازت اسے نہیں ملے گی۔ آگے بات آ رہی میرے بھائیوں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے وہ حدیث سنیے کہ اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو چغل خوری سے بچائے۔ نماز، روزہ، عمرہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، گاڑی کمائی کا صدقہ و خیرات ہے، دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ ہے، ہر نیکی ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ہر نیکیوں کے ساتھ ہوتے ہوئے اگر ہم چغل خور ہیں، ایک کی بات دوسرے سے لگاتے بجھاتے ہیں فساد مچانے کے لیے یا اس کی عزت کو ڈاؤن کرنے کے لیے، دنیاوی اغراض و مقاصد کے خاطر، تو سنیے اللہ کے رسول فرماتے، میں نہیں کہتا، لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، اللہ چاہے گا تو اسے جہنم میں دھکیل دے گا۔ اور جس وقت اعلان ہوگا شروع میں کہ جنتیوں جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل کرنے والے سارے اعمال ہیں، توحید سے لے کے تہجد تک، فرض، نفل، مستحب، لیکن ایک گندگی ہماری زبان میں دنیا کے اندر تھی، وہ کیا؟ چغل خوری۔ پہلے داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل نہیں ہو پائے گا۔ اور اگر چغل خوری کو حلال سمجھتا ہے، جائز سمجھتا ہے، جبکہ چغل خوری کسی بھی حالت میں حلال و جائز نہیں ہے، تو شاید وہ ہمیشہ کے لیے جنت سے معروم ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت نمام، جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ تو مرنے کے بعد دو ہی ہیں سلیم بھائی، ہاں، یا جنت عبد القیوم یا جہنم، دو ہی ہے نا۔ جب جنت میں اسے داخلے چغل خور کو داخلے کی اجازت نہیں ملے گی تب کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا بھائی؟ جہنم جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ بھائی مرنے کے بعد دو ہی ہے، جنت یا جہنم۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ چغل خور جنت کے اندر نہیں جائے۔ اتنی زبردست وعید ہے، اتنی زبردست دھمکی ہے سماج کو چغل خوری سے روکنے کے لیے، اسلامی سماج کے اندر چغل خوری کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے اتنی زبردست دھمکی اور الٹیمیٹم ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، اور مرنے کے بعد یا جنت ہے جہنم، تب کہاں جائے گا؟ جہنم۔ گویا چغل خوری کہاں لے جائے گی؟ جہنم۔ ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ۔
چغل خوری کس سے محروم کرے گی؟ جنت سے، جنت سے چغل خوری محروم کر دے گی اور ٹھکانہ بنا دے گی جہنم۔ اللہ تعالیٰ جو ہم سے چغل خوری اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور توبہ کرنے کی توفیق دے، اور آئندہ چغل خوری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، ایک حدیث میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تمہیں سب سے برے کی بارے میں نہ بتلاؤں؟ سب سے برا، سب سے خراب دوست منوش وہ لوگ ہیں سماج میں، سب سے خراب وہ لوگ ہیں جو چغل خوریاں کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان فساد مچاتے ہیں اور دوسروں کے پاک دامن لوگوں کے، پاک بے عیب لوگوں کے عیب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے بیان کرتے ہیں، جس کے اندر کمی نہیں ہے، اس میں کمیاں نکال نکال کر کے جھوٹے بیان کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ وہ دوستوں میں نفرت اور دشمنیاں ڈالتے ہیں۔ دیکھا بھائی، فنکار بھائی، دیکھا فنکار بہن کہ ابا مجلے کو زیادہ مانتے ہیں یا امی چھوٹے کو زیادہ مانتی، بیٹا تو احساس نہیں کر پایا، بہو آ گئی، وہ محسوس کر رہی کہ امی میری ساس میرے سسر بڑے کو زیادہ مانتی ہیں یا مجلے کو زیادہ مانتی ہیں، حالانکہ ہمارا شوہر بڑے سے زیادہ لائق ہے اور زیادہ کما کے دیتا ہے، ماں باپ کا زیادہ خیال رکھتا ہے، خالی احساس ہوا، پھر کیا پیدا ہو گیا؟ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، چغل خوری کا نقصان دیکھو، کون نہیں جانتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام، حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کون نہیں جانتا؟ یہ بھائیوں میں چغل خوریوں کی وجہ سے یا ان ساری چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوا، اور کیا ان کے ساتھ ہو گیا میرے بھائیوں ساتھیوں۔ تو چغل خوری یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور اللہ کے رسول نے اس کو، اس آدمی کو سب سے بدترین کہا ہے جو چغل خور ہو یا مسلمانوں کے درمیان ایسی چیز چغل خوری کرے نہ جس سے مسلمانوں میں محبت کے بجائے بھائی چارگی کے بجائے کیا ہو؟ ٹھکانہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، سنو، یہ تو آپ نے سنا کہ چغل خور کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جنت میں نہیں ہوگا، کہاں ہوگا؟ اس سے پہلے کیا ہے؟ جنت و جہنم کے سے پہلے کہ اللہ آپ سب کی حفاظت ہوگا، قبر ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سارے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جس گناہوں سے ناراض ہو کر ہمارا مہربان رب قبر میں عذاب دے گا یا جہنم میں ٹھوس دے گا ہمارے برے کرتوت کی وجہ سے، چاہے غیبت ہو، چاہے جھوٹ ہو، چاہے تہمت ہو، چاہے چغل خوری ہو، یا کوئی بھی گناہ ہو۔ جنت اور جہنم سے پہلے ایک جگہ ہے قبر، جو آخرت کے اسٹیجوں میں سے پہلا اسٹیج ہے۔ اللہ کے رسول اکرم فرماتے ہیں، آپ نے بارہا سنا ہوگا، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن گزر ہوا دو قبر کے پاس سے، دو قبر تھی، اللہ کے رسول وہاں سے گزرے، پھر وحی آئی اور وحی کی روشنی میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول علام الغیوب نہیں تھے، عالم غیب نہیں تھے، اللہ کے رسول غیب نہیں جانتے تھے۔ علام الغیوب غیب کا جاننے والا کون ہے؟ صرف جو کچھ بھی اللہ کے رسول کے کہتے تھے وہ کیا ہوا کرتی تھی؟ وحی ہوا کرتی تھی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، اس بات پر ایمان رکھیے۔ تو اللہ کے رسول کا گزر دو قبر کے پاس سے ہوا، اور قبر کا نام سنتے ہی ذرا یاد کر لیجئے، سوچ لیں، ہم تصور کر لیں اپنی قبر کو۔ اللہ کے رسول نے کہا ان دونوں کو عذاب ہو رہا، اور ان کے حساب سے کسی بڑی چیز کے بارے میں حساب نہیں ہو رہا، یا یہ لوگ اس کو بڑی نہیں سمجھتے تھے، یا یہ دونوں اس سے بچ سکتے تھے۔ ایک کو عذاب ہو رہا دنیا میں، وہ چغل خوری کر رہا تھا، چغل خور تھا، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا۔ تو گویا چغل خوری وہ بڑا گناہ ہے، یاد رکھیں، حدیث رسول چلا چلا کے کہہ رہی ہے کہ اسے قبر میں عذاب ہوگا۔
میرے بھائیو اور ساتھیو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ یاد کریں قبر کو، اگر یہی عذاب ہو گیا ہماری چغل خوری کی وجہ سے، اللہ محفوظ رکھے، کہ ہماری قبر کو کے دونوں پٹوں کو ایسے ملا دیا گیا تو کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا؟ یاد کریں قبر کو کہ اللہ نے ہماری چغل خوری سے ناراض ہو کر توبہ کی توفیق دنیا میں نہ دی، اور چغل خوری کے گناہ کو لے کے گئے، اور قبر میں میرے بھائی بہن رشتہ دار سارے لوگ دفن کر کے آئے، 3 سوال کے بعد بھیج دیا فرشتہ جو ہماری پٹائی کرنے لگا، ہماری توڑائی کرنے لگا، کیا حال ہوگا؟ یاد کریں میرے بھائیوں، چغل خوری کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوگا۔ ہمیں نہلایا گیا ہے، ہمیں کفنایا گیا ہے، ہمیں بڑی عزت کے ساتھ قبر میں اتارا گیا ہے، ہمارے سلوں پر، ہمارے جسم کے جوڑوں پر خوشبو لگائی گئی ہے، ہمارے کفن میں خوشبو لگائی گئی ہے، ہمارے باڈی کا احترام کر کے بڑے ہی اچھے انداز میں مجھے قبلہ رخ ہو کر کے لٹایا گیا ہے۔ 3 سوال کے بعد چغل خوری کی وجہ سے اللہ جہنم کی اگر کھڑکی کھول دیا تو کیا؟ جہنم کی اگر کھڑکی کھول دیا، یہ دنیاوی ہماری خوشبو، یہ کفن، یہ دنیاوی باڈی جو کمزور جسم ہے، جو کمزور جسم، کیا حال ہوگا میرے بھائیو؟ تو چغل خوری کی سزا یہ قبر میں بھی اللہ تعالی عذاب دے گا، کیونکہ چغل خوری کی وجہ سے مسلم سماج کے اندر، مسلمانوں میں آپس کے اندر عداوت پیدا ہوتی ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور کیا کہتے ہیں، ایسی نفرت پیدا ہوتی ہے، اور کسی مسلمان سے ناحق عداوت کرنے کا حکم نہیں ہے، کسی مسلمان سے ناحق نفرت کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے بھائیو ساتھیو، اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزہ، صدقہ سے زیادہ اونچا مرتبہ پانے والے کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا، کیا میں اس آدمی کو بتاؤں یا اس عمل کو بتلاؤں کہ جس عمل کا کرنے والا نمازی سے زیادہ رتبہ پائے گا، بڑا صدقہ کرنے والے سے بڑا رتبہ پائے گا، ہے نا، روزہ رکھنے والے سے بھی بڑا رتبہ پائے گا؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ کہا وہ آدمی جو 2 مسلمانوں کی نفرتوں کو محبتوں میں بدلتا ہے، 2 مسلمانوں کے بیچ موجود نفرت، دشمنی، جھگڑا لڑائی میں صلح کرا دیتا ہے۔ صلح کرانے والے کے لیے اتنا بڑا رتبہ، نمازی سے بھی زیادہ بڑا رتبہ، صدقہ کرنے والے سے بھی زیادہ بڑا رتبہ، روزہ رکھنے والے سے بھی بڑا رتبہ، جبکہ روزہ اللہ کو محبوب عبادت ہے، نماز اللہ کو بہت پسندیدہ عبادت ہے، صدقہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ عبادت ہے، لیکن 2 دلوں میں نفرت تھی، 2 مسلمانوں میں جھگڑا اور لڑائی تھا، صلح کرا دیا تو اس کو سب سے بڑا رتبہ ملے گا۔ اب اس سے اندازہ کیجئے، جو 2 مسلمانوں کے بیچ چغل خوری کر کے دوستی کو نفرت میں بدلے گا، پیار و محبت کو عداوت میں بدلے گا، اختلاف پیدا کرے گا، اس کی کتنی بڑی سزا ہوگی۔ اسی سے ہم اور آپ اندازہ لگائیں میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، 2 مسلمانوں کے بیچ فساد مچانے والا بالکل جلا دینے والا ہے، حالقہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہوئی غیبت کی خطرناکی اور غیبت کی سزا۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، مختصر طور پر ہم دیکھیں کہ انسان غیبت کیوں کرتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے، انسان چغل خوری کیوں کرتا ہے، چغل خوری کی وجہ کیا ہے، کون سی چیز ہے جو انسان کو چغل خوری پر ابھارتی ہے؟ وہ وجہ اس لیے بتلایا جا رہا ہے تاکہ اس وجہ کو ہم ختم کریں۔ پہلی چیز ہے کہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ چغل خوری حرام ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے، جس کا شر اور فساد بڑا لمبا چوڑا ہے، جو مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرتا ہے، گھروں کی اجتماعیت کو، گھروں کے اتفاق و اتحاد کو چور چور کر دیتا ہے، مسلمانوں کے درمیان آپس میں بغض و عناد پیدا کرتا ہے، اور مسلمانوں کے درمیان نفرت اور دشمنیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ چغل خوری کا انجام کیا ہے، حرام ہے یا کیا، اس وجہ سے چغل خوری کرتے رہتے ہیں۔ تو پہلی وجہ کیا ہے؟ جہالت۔
ہم اور آپ جان گئے کہ چغلخوری حرام ہے اور بہت ہی خطرناک جرم ہے، دنیاوی حیثیت سے بھی اور اخروی حیثیت سے بھی۔ دوسری وجہ ہے میرے بھائیوں، ایک آدمی حاسد ہوتا ہے، حاسد، تو اس کا دل جس کے بارے میں حسد کرتا ہے جلتا رہتا، کھولتا رہتا، پریشان رہتا، بے چین رہتا۔ تو تھوڑی جس سے حسد کرتا ہے دنیاوی نعمت کو دیکھ کر جو اللہ نے اسے دیا ہے، تو چغل خوری سے اس کو تھوڑی سی اطمینان یا تھوڑا اطمینان اور تھوڑا سکون مل جاتا ہے۔ تو دل حسد کی وجہ سے یا کسی سے نفرت اور دشمنی کی وجہ سے یا کسی سے عداوت کی وجہ سے چغل خوری کرتے سے تھوڑا سا اس کو دل کو سکون مل جاتا ہے، یہ ایک وجہ ہے۔ اور ہے یہ بات کی نہیں ہے یہ بات کی نہیں، ٹھیک ہے ہماری اسلم کی 36 کے آنکڑے ہیں، جھگڑے لڑائیاں ہیں، لیکن اس کا مطلب تو نہیں کہ ہم اپنے دل کے غم کو ختم کریں اس سے بڑا جرم کر کے، چغل خوری کر کے۔ تو دوسری وجہ یہ ہے۔ تیسری وجہ چغل خوری کی ہے برے ساتھی، بری صحبت، بری دوستیاں اور برے ساتھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ساتھی کے پاس آتے ہیں تو اسے ہنسانے کے لیے کیا کرتے ہیں، ارے یار نہیں سنا کیا ہوا جی، فلاں تو ایسا ایسا کیا ہے اور ایسا ہو گیا۔ کیوں؟ تاکہ وہ جانتا کہ فلاں اس کا دشمن ہے، اب یہ خوش ہوگا، ہے نا۔ تو بری صحبت اور برے ساتھی۔ چوتھی وجہ ہے کہ اکثر مدیروں کے پاس، کفیلوں کے پاس لوگ چغل خوری کرتے ہیں کسی کی تاکہ نقصان پہنچائے، اس کو بھگا دے، اس کا فنش لگا دے۔ یا اس کی گیا رحمت اللہ کے بغل میں ایک کاروباری ہے، میں گیا، ابھی میں کیا بتاؤں دوستو، اپنی تجارت کو ترقی دینے کے لیے میں پچھلے ہفتے ایک آدمی کے مسئلے میں بلینکٹ لے گیا دھلانے، تو اس نے ریٹ زیادہ بتایا۔ بہرحال میں نے کہا کوئی بات نہیں، تو کہتا تو لے لے۔ میں نے کہا میرے سینٹر کے بغل میں ایک مغسلہ ہے جو اتنے میں دھلتا ہے، ارے اس کا مغسلہ تو ہمیشہ بند ہی رہتا، وہ کہاں؟ ہم نے کہا ارے یار کائے کو ایسا بولے، میں دوسری کے لہجے میں کائے کو ایسا بولے، 3 بار میں آتا جاتا ہوں، جس دن بورڈ بدلوایا خالی اسی دن مغسلہ بند ہوا، آتا نہیں بند ہوا۔ یہ کیوں اس نے کہا؟ تاکہ اس کے ہاں کبھی کسٹمر نہ جائے، اپنے تجارت کو فروغ دینے کے لیے۔ گئے اسلم بھائی کے ہاں، ان کے بغل میں رفیع بھائی کا وصاف ہے، یہ کیا بنا؟ ارے جانا نہیں یار، وہ لٹنگر ہے، تہمت بھی لگائے، چغل خوری بھی کی کہ نہیں کی ہے کہ نہیں؟ تو دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے چغل خوری کرتے ہیں میرے بھائیو ساتھی۔ اور آج کے درس کے ذریعہ میں اپنی تربیت کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب کی تربیت کرنا چاہتا ہوں، اور ان سارے لوگوں تک اپنی آواز پہنچانا چاہتا ہوں جو ماں باپ کے سامنے کسی بھائی کی جھوٹی چغل خوری کر کے باپ جیسی نعمت سے محروم کر دیتے ہیں، اور بھائی کا حق مارنے کے بجائے بھائی کو باپ کے سامنے چغل خوری کر کے ایسا کھڑا کر دیتے ہیں کہ گویا ان کا بیٹا ان کا دشمن ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے گھر کے کسی افراد کے بارے میں، کسی بھی مسلمان کے بارے میں چغل خوری نہ کرنا، کیونکہ یہ حقوق العباد بھی اس میں ہے اور حقوق اللہ بھی ہے۔ یہ اتنا خطرناک جرم ہے۔ اسلام کی پوری کوشش، اسلامی تعلیم کی پوری جد و جہد ہے کہ مسلمان ایک بدن کے مانند رہیں، بھائی بھائی رہیں، دوست رہیں، ایک دوسرے کے خوشی غمی میں شریک رہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہیں، اسلامی سکہ جمع رہیں، متحد رہیں۔ آپ ذرا فیصلہ کیجئے، سننے والے ذرا فیصلہ کیجئے، چغل خوری سے اسلام میں اتفاق پیدا ہوگا؟ محبتیں پیدا ہوں گی؟ اور جب مسلمانوں میں اتفاق نہیں رہے گا، بھائی چارگی نہیں رہے گی، محبت نہیں رہے گی اور اخوت نہیں رہے گی، ہمدردی نہیں رہے گی، تو ہم کمزور ہو جائیں گے، اور کتے بلی کے تصویروں کے پجاری اور کتے بلی سے ڈرنے والے، تیز ہوا سے ڈرنے والے ہمارے اوپر غالب ہو جائیں گے میرے بھائی، کیونکہ اسلامی سراجہ
جب منتشر ہو جائے گا چغل خوری کی وجہ سے، اور اسلامی معاشرہ اور سماج چغل خوری کی وجہ سے جب بٹ جائے گا، کھوکھلا ہو جائے گا، تو ہر کمزور ہمارے اوپر طاقتور ہو جائے گا۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے۔ پانچویں وجہ ہے میرے بھائیوں ساتھیوں، جس سے جا کے چغل خوری کرتا ہے اس کی ہمدردی حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، محبت کو ظاہر کرنا۔ یار میں آ رہا تھا، جانتا ہے کہ ہمارے ان میں جھگڑا، میں آ رہا تھا، آپ کے خلاف اس نے ایسا کہا تو میں نے ایسا کہا، وہ چپ ہو گیا۔ خالی مقصد کیا؟ سامنے والے کی ہمدردی اور قربت حاصل کر لے۔ چھٹی وجہ ہے میرے بھائیو، بسا اوقات لوگ اہمیت نہ دیتے ہوئے ہنسی مذاق میں چغل خوری کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہنسائیں، لوگوں کو صرف ہنسانے کے لیے، حالانکہ یہ بھی گناہ۔ ساتویں وجہ ہے میرے بھائی، اپنے عیب کو چھپانے کے لیے، اپنی بےایمانی، اپنی شیطانی، اپنے کالے کرتوت کو چھپانے کے لیے اچھے لوگوں کی چغل خوری کرتے ہیں تاکہ اچھا بدنام ہو جائے اور سماج میں امانت دار اور سچا ہو جاؤں، لوگوں کے سامنے میں اچھا اور شریف ہو جاؤں۔ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے، اپنے کالے دھندے کو چھپانے کے لیے گورے دھندے والے کی غیبتیں کرتے، چغل خوریاں کرتے ہیں، خالی اپنے عیب کو چھپانے کے لیے۔ میرے بھائیو ساتھیو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی چغل خور آ جائے، 5 منٹ اور صبر کیجئے، کوئی چغل خور ہمارے سامنے آ جائے اور وہ چغلی کرنے لگے تو ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ میرے بھائیوں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ہمیں تو اپنی حفاظت کرنی ہے، ہمیں تو اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بچانا ہے، ہمیں تو اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ، پھر بال بچے، بیوی۔ تو اگر چغل خور ہمارے سامنے ہو اور وہ چغل خوری کرنے لگے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے بھائیوں ساتھیوں، اس سلسلے میں چند بہترین مشورے جو علماء نے لکھا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ جیسے کوئی آپ کے سامنے آپ کے دوست کی یا آپ کے دشمن کی، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوئی بھی چغل خور آپ کے دوست کی یا آپ کے دشمن کی آ کے چغل خوری کر رہا ہے تو اس کی بات کو سچ نہ مانو، کیونکہ چغل خور سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے، اس کی بات کو سچ نہ مانو۔ قرآن کریم نے ہمیں تعلیم دی ہے کیونکہ چغل خور کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی، جھوٹا انسان ہے۔ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق و فاجر بدعمل تمہارے پاس کسی کے بارے میں کوئی خبر لے کر کے آئے، اس میں چھان بین کر لو، تحقیق کر لو، جانچ لو۔ اگر اس کی خبر سن کر آپ نے فیصلہ لے لیا اور بعد میں پتہ چلا الٹا ہے تو شرمندگی ہوگی نہیں ہوگی؟ لیکن جو سماج میں فساد مچانے والے ہوتے ہیں وہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے ہیں، دوسرا بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یار میں نے ایسا کیا تھا تاکہ وہ مجھ سے ڈر جائے۔ ارے بھائی، کسی مسلمان کو کیوں ڈرا رہا تو؟ کسی مسلمان کو پہلوان بنانے کے بجائے، دین میں نڈر بنانے کے بجائے تو اس کو ڈرا رہا۔ فنکار ایسا کرے تو اس کی چغل خور کی بات جانتے ہو کہ لگائی بجھائی جو کرتا ہے یا باتوں کو ایک دوسرے کے درمیان پھیلاتا ہے، نمک مرچ لگا کر کے فساد، اس کی بات کو سچ نہ مانے اور اس کی بات پر کی جب تک تحقیق نہ کر لے کوئی فیصلہ نہ لے۔ کیونکہ ہماری اور اسلم صاحب کی دوستی ہے، رحمت اللہ صاحب کی ہماری ان کی دوستی ہے، رفیع آپ سب سے میری دوستی۔ کوئی آ گیا بدعقیدہ، شرک و بدعت والا یا بدعمل یا دنیا دار، اور اس نے آپ لوگوں کے بارے میں، مولانا جب آپ ثنائیہ سے نکلتے تو فلاں فلاں آپ کو کہتے ہیں یہ جاریہ کتنی لمبی تقریر کرتا ہے، اب فلاں فلاں، اور اگر میں نے تحقیق نہیں کی، چھان بین نہیں کی، اس کے کہنے پر دوسرے دن 10 میں پورا خمار اور غصہ اسی آدمی پدر جائے گا کہ نہیں ادھر، تو تحقیق کر لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ فوراً اسے روکیں کہ بھائی چغل خوری میرے سامنے قطعا نہ کر،
کسی کی برائی میرے سامنے نہ بیان کر، چاہے کوئی میرا دوست ہو، اللہ یہ ہمت دے، یہ تقویٰ دے، اللہ ہمارے دلوں میں یہ تقویٰ دے، اللہ ہمارے دلوں میں تقویٰ دے کہ کسی بھی منکر کو ہم دیکھیں تو ہم فوراً روک دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دو اور منکر سے، ناپسندیدہ کام سے روکو، اور چغل خوری یہ ناپسندیدہ کام ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جب بھی کوئی چغل خور آپ کے سامنے کسی کی چغل خوری کرنے آئے تو جان جائیے یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جس کے اوپر اللہ کا غضب اترا، جو مبغوض ہے اللہ کے یہاں، ناپسندیدہ ہے۔ اس کو یوں سمجھو، اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے تو اللہ کا محبوب بندہ ہو سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی آیا آپ کے سامنے آپ کے کسی دوست کی یا آپ کے کسی دشمن کی چغل خوری کر رہا ہے تو آپ جان جائیے یہ اللہ کے ہاں دھتکارا ہوا انسان ہے، مبغوض بندہ ہے، اللہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ اور ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اسے پسند کریں جسے اللہ ناپسند کرتا ہے، ہم اس سے محبت کریں جس سے اللہ بغض رکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ چوتھی چیز میرے بھائیوں، جب آپ کے سامنے کوئی آپ کے دوست یا دشمن کی چغل خوری کرے تو آپ بدگمانی سے اپنے آپ کو پاک رکھیں، بچائے رکھیں، بدگمانی سے بچیں۔ اپنے دوست کے بارے میں بدگمانی ہو یا اپنے دشمن کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ وَاجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، بدگمانیوں سے بچو، اکثر بدگمانیاں گناہ۔ اگر آپ پہلے سے بدگمان ہیں، سلیم کے بارے میں تو صاحب، اگر سلیم کے بارے میں آپ پہلے سے بدگمان ہیں اور کوئی چغل خور ہے سلیم کے خلاف لگائی بجائی کرنے لگا تو آپ فیصلہ لے لو گے کہ نہیں لے لو گے؟ تو بدگمانی سے ہم بچیں اس بھائی۔ پانچواں ذریعہ ہے میرے بھائیوں کہ ٹھیک ہے کوئی آیا مجھ سے کسی کی غیبت کی، چاہے میرے دوست کی میرے دشمن کی، تو اس کو یہ چھوڑیں، سن کر سن، اس کے ٹوہ میں نہ پڑے کہ کیا اسلم نے مجھے یہ بات کہی کہ نہیں، ان کے دوستوں سے پتہ لگانا، انداز کرتا، یہ کرتا، تجسس سے بچائیں۔ ٹوہ میں پڑیں گے، ٹوہ میں پڑیں گے، ہو سکتا ہے کسی دھن میں آ کر کے آپ کے دوست نے آپ کے دشمن نے بات کہہ دی ہو تو پھر اور دشمنی بڑھ جائے گی کہ نہیں بڑھ جائے گی؟ اور اللہ تعالیٰ نے تجسسی کرنے سے منع کیا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ چھٹا ذریعہ ہے کہ کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ ہماری کوئی چغل خوری کرے؟ کون پسند کرے گا بھائی؟ ہماری بات کو دوسروں تک پہنچائے فساد برپا کرنے کے لیے، ہماری بے عزتی کے لیے، ہماری عیب جوئی کے لیے، کیا ہم اپنے بارے میں پسند کریں گے؟ کون کرے گا؟ تو جب ہم اپنے بارے میں نہیں پسند کرتے ہیں تو کسی مسلمان کے بارے میں بھی اس چیز کو ناپسند کریں، کیونکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ چند مشورے تھے اس کے سلسلے میں، اور اگر موقع رہا تو انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں چغل خور کی پہچان قرآن نے کیا بتلائی ہے وہ بتلانے کی کوشش کروں گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی زبان کو ہر ہلاک کرنے والی بیماری اور برائی سے محفوظ رکھے، اور ہمیں غیبت سے بچائے، جھوٹ بولنے سے بچائے، تہمت لگانے سے بچائے، اور چغل خوری سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ماضی میں ہوا ہے اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔